السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج بات کرتے ہیں ایران اور اسرائیل۔ کیا تباہ کن جنگ قریب ہے؟ کیا مشرق وسطی پھٹنے والا ہے؟ ایک ایسا سوال جو دنیا کو بے چین کر رہا ہے۔ کیا ایران اور اسرائیل کی کشیدگی دنیا کو ایک نئی تباہی کی طرف لے جا رہی ہے؟ کیا مشرق وسطی ایک بار پھر جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے؟ کیا بیت المقدس کا مقدس خطہ بارود کا ڈھیر بن چکا ہے؟ عالمی میڈیا کی سرخیاں چل رہی ہیں۔ ایران کی حزب اللہ کو دی گئی ٹیکنالوجی، اسرائیل کے دمشق پر فضائی حملے اور ایرانی ڈرونز گولان کی پہاڑیوں پر۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے، کیا یہ سب کچھ ایک بڑی جنگ کی تیاری ہے؟ یہ تنازع آج کا نہیں، یہ برسوں پرانا ہے، مگر اب یہ خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے۔ 1979 میں ایران کا اسلامی انقلاب آیا اور اس کے بعد ایران نے اسرائیل کو غاصب ریاست قرار دیا۔ ایران نے فلسطینی تنظیموں کو سپورٹ کرنا شروع کیا، خاص طور پر حماس اور حزب اللہ کو۔ 2006 میں لبنان اسرائیل جنگ کے دوران حزب اللہ نے اسرائیل کو گہرے نقصانات پہنچائے، اور اس جنگ کے پیچھے ایران کی عسکری و مالی امداد کھلی حقیقت بن کر سامنے آئی۔ حالیہ برسوں میں اسرائیل نے ایران کے ایٹمی پروگرام پر بارہا خدشات کا اظہار کیا، حتیٰ کہ کئی مرتبہ ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر خفیہ سائبر حملے بھی کیے۔ شام اور لبنان میں ایران نواز ملیشیا کی سرگرمیاں بڑھ گئیں۔ اسرائیل نے ایران کی ایجنسیز پر الزام لگایا کہ وہ اسرائیل کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ آگ بھڑکنے کو ہے۔ اگر ایران اور اسرائیل براہ راست جنگ میں الجھ گئے تو اس کے اثرات نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا پر ہوں گے۔ لبنان، شام اور عراق میدان جنگ بن جائیں گے۔ حزب اللہ اور دیگر گروپس اسرائیل پر راکٹ برسائیں گے۔ اسرائیل بھرپور فضائی جوابی کارروائیاں کرے گا۔ ایران اسرائیل پر ڈرون، میزائل اور ممکنہ طور پر بلسٹک میزائل فائر کر سکتا ہے۔ اسرائیلی شہروں میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کا ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اگر اسے قومی وجود کا خطرہ محسوس ہوا تو وہ سیم سن آپشن جیسے نظریات پر بھی عمل کر سکتا ہے۔ فلسطینی علاقوں میں شدید رد عمل، غزہ، مغربی کنارے میں بغاوت، مظاہرے اور مسلح جھڑپیں شروع ہو سکتی ہیں۔ سعودی عرب، قطر، ترکی جیسے ممالک پر دباؤ، انہیں سیاسی اور سفارتی طور پر پوزیشن لینا پڑے گی۔ مسلم عوام کی ہمدردیاں ایران و فلسطین کے ساتھ ہوں گی، جبکہ حکومتوں پر مغربی اتحاد کا دباؤ ہوگا۔ جنگیں صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی، سب سے زیادہ مار عام انسان کھاتے ہیں۔ ایران میں پہلے ہی پابندیاں، غربت، مہنگائی کا طوفان ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو ادویات، بجلی، پیٹرول سب مہنگا اور نایاب ہو جائے گا۔ روزگار ختم، شہروں پر حملے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو جائیں گے۔
اسرائیل میں عام لوگ مسلسل راکٹ حملوں کے خوف میں ہوں گے، بچوں کے اسکول بند، پناہ گاہوں میں زندگی اور نفسیاتی دباؤ۔ خطے کے دیگر ممالک، خاص طور پر لبنانی، شامی اور فلسطینی عوام، جنہیں پہلے ہی جنگوں نے تباہ کیا، مزید تباہی ان کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ اور پھر دنیا کے دوسرے کونے، اگر تیل کی ترسیل متاثر ہوئی تو پاکستان جیسے ممالک کی معیشت بھی لرز جائے گی۔ کیا ایسے حالات میں جنگ کو روکا جا سکتا ہے؟ پیارے ناظرین کرام، جی ہاں، جنگ روکی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے صرف باتوں سے نہیں، عمل سے کام لینا ہوگا۔ عالمی طاقتوں کو ثالثی کرنی ہوگی اور OIC کو متحرک ہونا ہوگا۔ ایران اور اسرائیل دونوں کو سنجیدہ مکالمے کے لیے مجبور کرنا ہوگا۔ پیارے ناظرین، آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جنگی حالات میں کیا ارشادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے، مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن میں رہیں۔ یہ پیغام صرف کتابوں میں نہیں، میدان عمل میں زندہ ہونا چاہیے۔ تو دوستو، جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوتی، بلکہ کئی نسلوں کی بربادی بن جاتی ہیں۔ آئیے سب مل کر دعا کریں کہ اے اللہ، مشرق وسطیٰ کو امن دے، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو ہدایت یا ہلاکت دے، اور ہمیں حق کی پہچان عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین کرام، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل وائس آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔